کہ یہ جو تکنیکی مذاکرات میں ایک تو تاخیر کا شکار، اس کے تعطل کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ مختلف وجوہات اور تحفظات کا سامنے آنا، اب ایران کا بھی یہ موقف ہے، ظاہر ہے جو MOU پہ شکے ہیں اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو ڈیفینیٹلی ان کے بھی تحفظات ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اصل رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیے، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ تو ایک نصف صدی کا مسٹرسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور اعتماد کا اور فقدان جو ہے اس کے باعث اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بعض اوقات پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کے باوجود جو ہے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور آج بھی دوحہ میں جو بالواسطہ مذاکرات ہیں ان کی دونوں اطراف سے جو ہے وہ تائید جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے تو کھل کر اظہار کیا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ وہاں پر دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں، لیکن ایران کی طرف سے وہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بالواسطہ مذاکرات اور بات چیت جو ہے وہ جاری ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب اوباما ڈیل ہوئی تھی تو اس میں 597 دن جو ہیں وہ اس معاہدے کے حتمی نتیجے پر پہنچنے میں لگے تھے، اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو 60 دن کے اندر جو ہے وہ طے ہونا ہے، اور اس میں جو کشیدگی ہے بعض معاملات پر، کیونکہ اب تو ضمنی معاملات جو ہیں، جو مفاہمتی یادداشت ہے، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہے، اس پر تو دستخط جو ہیں وہ ہوئے ہیں، لیکن اب ضمنی امور جو ہیں وہ طے ہونے ہیں۔ اس میں کئی پیچیدگیاں بھی آئیں گی، کئی رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں جو آپ نے جس طرف اظہار کیا ہے اس میں دیکھیں یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ دونوں ممالک کے اندر سے بھی ہیں، ایران کے اندر سے بھی ہیں، وہاں پر بھی کئی جو ہیں وہ گروپ ہیں، کچھ انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ شاہ کے جو حامی ہیں وہ بھی جو ہیں ظاہر ہے اس حوالے سے چاہتے ہیں اس معاہدے کے جو ہیں وہ حق میں نہیں ہیں، اور وہاں پر جو مذاکرات کار ہیں وہ بھی جو ہیں بعض اوقات جو ہیں وہ انتہا پسند جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے دباؤ میں آ کر جو ہیں تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سب سے بڑا جو جس سے اس معاہدے کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں وہ تو، اور سب سے بڑا جو سپائلر ہے وہ تو اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ نیتن یاہو سے جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرات ہیں، کیونکہ نیتن یاہو اس وقت بدترین سیاسی صورتحال کا شکار ہے، مقامی طور پر معاشی طور پر بھی دباؤ کا شکار ہیں، اور چونکہ آگے چل کر جو ہے اکتوبر میں انتخابات ہونے والے ہیں تو ان کی جو وہاں پر انتخابی صورتحال ہے وہ بہت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور ان کے پاس نیتن یاہو کے پاس الیکشن میں جو ہے کوئی اس حوالے سے، اس جنگ کے حوالے سے جو عزائم لے کر آئے تھے، جو مقاصد لے کر آئے تھے ان میں ناکام رہے ہیں، اپنی عوام کو بتانے کے لیے، کچھ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہیں یہ تو ہوئی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی، اور معاہدے کے بعد بھی ہوتی رہیں گی، لیکن آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں ان میں استحکام ہے، ان میں جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے بے شک معمولی کمی واقع ہو رہی ہے 2-3 روز سے، لیکن نیچے جا رہی، اور اسی طرح جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے، سٹاک مارکیٹ کا انویسٹر ہے، وہ انویسٹر جو ہے وہ بھی اس صورتحال سے مطمئن دکھائی دے رہا ہے، اس سے خوف زدہ نہیں ہے، اور آج بھی دیکھیے کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں 4000 کے قریب جو 100 شیئر انڈیکس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح دنیا کی دیگر جو بڑی سٹاک مارکیٹس ہیں، چائنا کی، کوریا کی، جاپان کی، انڈیا کی، یا باقی اس خطے کے اندر جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہاں پر بھی بہتری کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ حتمی صورتحال کی طرف جائیں گے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں ایران اور امریکہ دونوں دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور دونوں اس معاہدے میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ ایران بھی کریڈٹ لے رہا ہے اپنے ملک کے اندر، ایرانی قیادت بھی لے رہی ہے، امریکی قیادت جو ہے وہ بھی اپنے ملک کے اندر کریڈٹ لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات حتمی مراحل کی طرف ہیں اور یہ بڑھیں گے اور یہ اسی طرح سے معاملہ حل ہوگا؟ عامر صاحب، ابھی جو تکنیکی مذاکرات کے حوالے سے ظاہرہ خبریں ہیں ایک بار پھر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تعطل کا شکار نظر آ رہے ہیں، تو اس کے آپ کے خیال میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں، امریکہ یا ایران؟
اچھا میں نے نا چیک کیا کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور جو لوگ اس سے پاکستان سے منسلک ہیں، ایک دو لوگوں سے میں نے بات کی، ملا میں ان سے، یہ ایران اور امریکہ یہ دونوں، اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اب جو وہ کہہ رہے ہیں نا مکمل جنگ، اور جنگ کیا ہوتی ہے جو امریکہ نے مسلط کی اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر، صرف زمینی طور پہ انہوں نے اپنے فوجی نہیں اتارے، اور وہ اتار کے دیکھ لیتے تو شاید لاشوں کے تابوت سنبھالنے مشکل ہو جاتے۔ ایرانی قوم نے وہ جو ریزیلینس دکھائی، جو ان کو صدر ٹرمپ کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں اٹھ رہے، وہ تو ہیلپ کرنے کے چاہ رہے تھے کہ ہم انقلاب لائیں گے، تم کھڑے ہو جاؤ، بس تمہارے پاس مدد پہنچ رہی ہے۔ پھر وہ ان کو کوسنے دیتے رہے کردوں کو کہ ہم نے تمہیں پیسے دیے، اسلحہ دیا، تم نے وہ بھی نہ پہنچایا۔ تو یہ جو سچویشن ہے، نہ ایرانی باز آئیں گے نہ امریکن باز آئیں گے۔ اب دیکھیں جو آبنائے ہرمز کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط بنانے کے لیے ایران نے گیم ڈالی ہے کہ جی جو راستہ ہم بتا رہے ہیں اس سے جائیں گے۔ جو سنگاپور جا رہا تھا ایک ویسل، اس کو انہوں نے راستہ بدلنے پہ ڈرون کا نشانہ بنایا۔ بھئی آپ جب مکمل طور پہ کھول چکے ہوئے ہیں تو آپ ڈکٹیشن کیوں دے رہے ہیں؟ سمندر انٹرنیشنل ہے، کوئی نہر سویز تو نہیں ہے نا کہ مصر والوں نے خود کھود کے بنائی تھی تو اس پہ وہ اپنے ٹول لیں گے اور اپنی مرضی کے راستے دیں گے۔ ان کو یہ ہے کہ نہیں، ہم نے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، وہ بھی ہم خود نکالیں گے، اور 60 دن میں اپنے راستے کو متعین کرا کے وہ ڈیوٹی لگانے کے چکر میں عمان بھی پیچھے ہٹ گیا۔ تو ایک تو یہ زبردستی کی بات ہے کہ جو دنیا میں کوئی ملک نہیں مانے گا، اور ایران کے پاس اب ایک واحد جگہ، ظاہر ہے انہوں نے اسی کی بنیاد پہ جنگ کو کافی حد تک اپنے حق میں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی سے ٹول لیں گے۔ اچھا یہ تو ایران نے کیا، یہی کچھ امریکہ بھی کر رہا ہے کہ جب آپ نے کچھ ایم او یو میں سائن کیا اور پیسے دینے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سویابین دیں گے کسان کو، گندم ہمارے کسان سے آپ خریدیں؟ کیوں بھائی؟ یہ ایران کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے کیا لے گا۔ انہوں نے بھی کہا اگر امریکہ سے بھی ضرورت ہوگی تو ہم لے لیں گے، لیکن یہ جو جبر بتا رہے ہیں کہ جی نہ 6 ارب ڈالر جو 12 میں سے ریلیز کرنے ہیں قطر نے، ان کو کرنے دے رہے ہیں، تو دونوں اطراف میں ہٹ دھرمی موجود ہے، دونوں پلینگ ود گیلریز والی بات ہے، اپنے اپنے لوگوں کو سنبھال رہے ہیں۔ ایران کے اندر پاسداران نے، آپ نے دیکھا کہ ایرانی سپیکر جو بڑے مؤثر سمجھے جاتے ہیں اور انہی کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، ان کا چلتا انٹرویو روک دیا، لائیو انٹرویو، کہ بھئی نہیں بس آپ ہماری مرضی کے مطابق بات نہیں کر رہے۔ تو وہاں پہ بھی ایک پریشر موجود ہے۔ یہی صدر ٹرمپ کی حالت ہے کہ وہ نومبر میں اپنے آپ کو جیت دکھا رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں ہر صورت میں وہ شو کرائیں۔ اب ایران بالکل نہیں مان رہا یہ بات کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ درست ہے کہ میں حملہ کروں گا، لیکن جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں جن سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوں ہی چلے گا جنگ فی الحال، یعنی چاہے یہ آتی رہیں خبریں، یہ دونوں نہیں کر سکتے۔ مطلب امریکہ نے ہی مسلط کی تھی، ظاہرہ جارے وہ تھا، اسرائیل تھا، اور ان کے وہ نتائج ان کو نہیں ملے، پھنس گئے۔ یہ تو پاکستان نے مل کے باقی مسلمان ممالک کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، چائنا رشیا کو ملا کے ایک دونوں کو ون ون پوزیشن کا راستہ دلوایا ہے کہ بندے بن جاؤ۔ اور دیکھیں نا، اب یہ جو ہم طالبان کی بات کرتے ہیں کہ انہیں کس کی پرواہ نہیں ہے؟ عام افغانی کی پرواہ نہیں ہے۔ صحیح، وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، پیسے مار رہے ہیں مختلف ملکوں سے، اور ہماری طرف کبھی ڈرون پھینک دیتے ہیں، کبھی وہ مسلح دہشت گرد بھیجتے ہیں، اور یہی پیسے کمانے کا ایک گر ہے ان کے پاس۔ اب ایران کے اندر پاسداران نے جو ان کا فیس ہے